سورۃ الصافات کی آیت نمبر 27 ہے۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف سوال کرتے ہوئے قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کچھ کہیں گے کہ بے شک تمہاری آمد ہوتی تھی ہمارے پاس بڑے زور سے، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، دوسرے کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے، وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارے لیے تم پر کوئی ایسا غلبہ نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ خود تم ہی ایسی قوم تھے جو سرکش تھے، فحق علینا قول ربنا، بس ثابت ہو گیا ہم پہ ہمارے رب کا فرمان، انا لذائقون، یقیناً ہم سب عذاب چکھ رہے ہیں، فاغویناکم، سو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، انا کنا غاوین، یقیناً ہم خود بھی گمراہ تھے، فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پس یقیناً وہ سب کے سب لوگ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، انا کذالک نفعل بالمجرمین، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے اسی منظر کی کچھ اور جھلکیاں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات سماعت فرما رہے، گزشتہ دروس سے مرنے کے بعد کی زندگی کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، اور آخرت کے کچھ مناظر کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا، کچھ کا تذکرہ اس آج کے درس کے اندر ہے۔ جب ان کو وہاں جمع کیا جائے گا اور اللہ پاک ان کے الگ الگ ٹولیاں، جماعتیں، گروہ بنا دیں گے، اور پھر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، پل صراط پہ لے جا کے روک دیا جائے گا کہ ٹھہرو ذرا تم سے کچھ پوچھنا ہے، اور پھر سوال ہوگا کہ دنیا میں تو ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے بڑے بڑے وعدے کرتے تھے، آج ایک دوسرے کی مدد و نصرت کیوں نہیں کر رہے؟ بلکہ اللہ فرماتے مدد و نصرت تو کیا کرنی، انہوں نے ایک دوسرے کو اللہ کے سپرد کر کے اپنی جان چھڑانا چاہے، یا اللہ اس کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قائدین ہوتے ہیں، ایک ان کے کارکن اور
جو ہے ورکر ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ مشائخ اور پیر ہوتے ہیں اور کچھ ان کے مریدین ہوتے ہیں، کچھ آگے راہبر اور رہنما ہوتے ہیں، کچھ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں یہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے الجھیں گے۔ اس منظر کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا۔ میرے محترم دوستو، جس نے دنیا کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑا، اچھا راہبر چنا، اچھا لیڈر چنا، اچھا ورکر چنا اور اچھے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا اٹھتا بیٹھتا رہا، وہ تو وہاں قیامت کے اندر، قیامت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے، اور قیامت کے بعد جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، محفلیں ہوں گی، کھانے کھائیں گے، ایک دوسرے کی دعوتیں کریں گے اور بڑے خوشی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچائے۔ ہم اپنی جنت کے اندر، علماء نے لکھا ہے بعض لوگ وہاں خواہش کریں گے کہ میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کو ایسا موقع فراہم کریں گے کہ سارے انبیاء علیہ السلام اس کی جنت کے مہمان بنے گے۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی، کتنی بڑی سعادت ہوگی ایسے نیک بندوں کی۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اور جس نے دنیا کے اندر غلط قسم کے پیر چنے، غلط قسم کے گمراہ کرنے والے لیڈر چنے، غلط قسم کے لوگوں کے پیچھے چلا، ان کی حالت قیامت کے دن کیا ہوگی کہ ایک تو عذاب کے کوڑے ہوں گے، فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہوگی، اور پھر اس سے بڑھ کر آپس میں بھی لڑ رہے ہوں، آپس میں بھی الجھ رہے ہوں۔ یہ کسی انسان کی انتہا کی ایک بے عزتی ہوتی ہے کہ برا وقت آنے پہ اس کے اپنے ہی اس کے مخالف ہو رہے۔ یہ صورتحال ہوگی ان کی قیامت کے۔ اللہ پاک فرماتے اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، کہ یہ لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اقبل بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کی طرف، اور یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، مطالبے کر رہے ہوں گے، پوچھ گچھ کر رہے ہوں گے۔ اور یہ جو چھوٹے ہوں گے، جو ورکر ہوں گے، جو مرید ہوں گے، جو پیچھے چلنے والے ہوں گے، یہ ان رہبروں سے، مرشدوں سے، پیروں سے، گمراہ کرنے والے لیڈروں سے کہیں گے اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہ تم ہمارے پاس بڑے زور سے آیا کرتے تھے۔ یمین کے دو معنی علماء نے لکھے۔ ایک معنی یمین کا دائیں طرف کو کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کہہ لیں، دائیں جانب کہہ لیں، اور عام طور پہ انسان کا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی کام کو جب کوئی انسان ہلکا سمجھتا ہے تو کیا کہتا ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یعنی اس کے لیے مجھے زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا۔ زیادہ زور آور وہ دایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں یمین کا معنی دایاں نہیں بلکہ زور کریں گے، تم ہمارے پاس بڑے زوردار انداز سے آتے تھے، تمہارا پروپیگنڈا، تمہاری گفتگویں، تمہارے دلائل، تمہاری لچھے دار گفتگو اتنی زوردار ہوتی کہ ہم تمہاری باتوں کے اندر پھنس جایا کرتے۔ تم ایسے ایسے ہمیں سبز باغ دکھاتے، تم ایسے ایسے ہمارے سامنے بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے کہ ہم ان دعووں کا شکار ہو کر تمہاری باتوں پہ یقین کر لیتے۔ ایک معنی تو یہ کہ تم ہمارے پاس بڑے زور سے آتے تھے، اور دوسرا معنی بعض حضرات نے یمین کا لکھا ہے کہ یمین کہتے ہیں قسم کو، قسم اٹھانا، کہ تم ہمارے پاس آتے تھے قسمیں اٹھاتے ہوئے، تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم سچے ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں،
اور تمہاری قسموں کی وجہ سے ہم تمہارے جال میں پھنس جایا کرتے تھے۔ یہ تو کہیں گے ورکر، پیچھے چلنے والے، مریدین اپنے لیڈروں کو، رہبروں کو، رہنماؤں کو۔ آگے ان کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے ہم تمہارا کرتے ہیں، کچھ بیٹھو ذرا کو بات کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ بل لم تکونوا مؤمنین، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں تانے نہ دو، تم تو خود ایمان والے نہیں تھے، تمہارا اپنا ہی دل نہیں مانتا تھا، تمہارا اپنا اندر جو ہے وہ خراب تھا، من حرامی تو ہوجتا دا ٹیر، تمہارے اپنے پاس کوئی بات نہیں تھی، اس لیے تم ہماری باتوں کے پیچھے لگتے۔ آج ہمیں نہ تانے دو، ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، ہم نے یقیناً تمہیں آ کے بات کہی ہے، لیکن تمہارے اپنے اندر بھی حرام تھا۔ تو بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے۔ اور کہیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان، ہم نے کوئی تمہارے اوپر زبردستی تو نہیں کی، ہمیں کوئی تسلط تو حاصل نہیں تھا، ہم نے کوئی زور سے تو تمہیں گمراہ نہیں کیا، ہم نے تمہارے اوپر کوئی غلبہ حاصل کر کے پھر تمہیں غلط راستے پہ نہیں لگایا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے، تم خود ضدی اور ہٹ درم لوگ تھے۔ میرے محترم دوستو، آج بہت سارے لوگ شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، شیطان کے پیچھے چل کے رحمان کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اس دن شیطان بھی کیا کہے گا؟ اس کے بھی الفاظ یہی ہوں گے کہ ما کان لنا علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، تم خود گمراہ ہوئے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نہیں تمہارا کچھ بھی بگاڑ سکتا تھا، اگر تم صحیح راستے پہ چلتے، تم نے خود میرے پیچھے چلنا چاہا۔ شیطان لوگوں سے کہے گا تم خود گمراہ ہوئے، مجھے کچھ نہ کہو، مجھے لان تان نہ کرو، خود اپنے آپ کو لان تان کرو۔ شیطان بھی مکر جائے گا، لیڈر اور سربراہ اور مشائخ اور پیر و مرشد جن پہ آس لگائی ہوئی ہوگی، جو جھوٹے ہوں گے، وہ بھی مکر جائیں گے کہ جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر صورتحال دیکھ کے سارے کیا کہیں گے؟ حق علینا قول ربنا، اصل بات یہ ہے ہمارے رب کا فرمان ثابت ہو چکا، ہمارے رب کا فرمان ثابت ہو چکا، ہمارے رب نے ہمیں سمجھایا تھا، نبی بھیجے تھے، نبیوں کے نمائندے بھیجے تھے، علماء واعظین مبلغین بھیجے تھے، انہوں نے آ کے ہمیں بہت سمجھایا، باز آ جاؤ ورنہ جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اصل میں ہمارے رب کی وہ بات سچی ہوگی، اس لیے اب روئیں، اب چلائیں، اب پیٹیں، اب لڑیں، اب مریں، ایک دوسرے کا سر پھاڑے، جو مرضی کرے، انا لذائقون، ہمیں تو یہی عذاب چکھنا پڑے گا، اسی جہنم کے عذاب میں رہنا پڑے گا۔ یہ صورتحال ہوگی میرے دوستو، یہ جھلک ہے، آخرت کا منظر بڑا سخت ہوگا، یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین رحیم اتنا ہے، کریم اتنا ہے، مہربان اتنا ہے کہ انسان بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، بڑے سے بڑا گناہ گار، وہ ایک دفعہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آتا۔ لیکن یہ کب تک ہے؟ سانس ٹوٹنے سے پہلے پہلے تک۔ خدا نہ خواستہ موت جو ہے وہ اس حال میں آ گئی کہ گمراہی میں رہا، موت اس حال میں آ گئی کہ مخالفت میں رہا، موت اس حال میں آ گئی کہ دین کی حمایت و نصرت کی بجائے دین کے راستے میں روڑے اٹکاتا رہا، تو پھر بہت خطرناک معاملہ، پھر آگے بڑی سختیاں میرے دوست۔ دنیا میں تو معاملہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہم حدیث پڑھ رہے تھے فضائل اعمال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے کوئی نصیحت کر دیں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے،
تو اس کے بعد نیکی کا عمل کر لیا کرو، یہ نیکی کا عمل گناہ کو دھو دے گا، گناہ مٹ جائے گا، گناہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب کیا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو؟ یعنی یہ بھی نیکی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی یہ تو افضل نیکی ہے، یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ یعنی ایک دفعہ بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی، نیکیاں لکھ دی جاتی۔ لیکن آج اگر ہم یہ کلمہ پڑھنے سے بھی قاصر ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت تو اتنی موسلا دھار بارش کی طرح برس رہے، پرلے درجے کا گناہ گار بھی صرف کلمہ پڑھے، توبہ کرے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ کی رحمت اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے۔ بلکہ فرمایا معاف ایسے کرتے جیسے پچھلی صورت میں آپ نے پڑھا کہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ہمارے جسم کا چمڑا اور کھال گواہی دے گی، یہ زمین پہ جو پتھر یا درخت جو ہیں یہ گواہی دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے پاؤں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا جس درخت، جس مٹی کے ڈھیلے پتھر کے پاس گناہ کیا ہوتا ہے اس پتھر درخت کو بھی اللہ گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیتا ہے، ان کے کاغذوں سے بھی مٹا دیتا ہے، تاکہ میرے بندے نے توبہ کر لی، اب قیامت کے دن اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہ ہو۔ کتنا بڑا مہربان ہے میرے دوستو اللہ رب العالمین، قربان جائے اللہ کی رحمت پہ۔ جب اتنا مہربان اللہ ہے اس کے باوجود کچھ لوگ وہاں عذاب میں پھنسیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے رب کی رحمت تو پوری تھی، یہ بندے ہی خناس تھے، یہ بندے ہی اس لائق تھے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے جب یہ دیکھیں گے کہ اب تو کوئی چارہ نہیں، پھر کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہاں ہم نے تمہیں گمراہ کیا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، کیونکہ ہم تو خود گمراہ تھے، ہم تو خود گمراہ تھے، ہمارا قصور ہے، ہم نے تمہیں آ کے کہا ضرور، لیکن تمہیں بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک طرف حق والے صحیح لوگ، سچے لوگ، اور دوسری طرف یہ گمراہ لوگ، تو ہم کدھر جائیں؟ تمہیں بھی تو کچھ عقل اللہ نے دی تھی، تم بھی تو سوچتے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میری ساری امت کو کبھی گمراہی پہ اکٹھا نہیں کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اللہ نے یہ اس امت کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے کہ پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم یہ دیکھ لیا کریں کہ امت کے علماء کس طرف، سارے علماء تو گمراہ نہیں ہو سکتے، چلو 2 4 6 علماء یہ بھی اسی طبقے میں سے ہیں، اسی معاشرے کے رہنے والے انسان ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھ لیں کہ علماء کی اکثریت کدھر ہے، یہ سارے علماء گمراہ ہو گئے۔ تو کیا تم اتنا نہیں سوچ سکتے تھے؟ اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ ہم ٹھیک ہے گمراہی تمہارے پاس لے کے آتے تھے، لیکن تم خود بھی تو گمراہ تھے، تم ہی اتنا سوچ لیتے کہ بھئی ہم ان گمراہوں کے پیچھے کیوں لگے؟ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمیں مرضی کی زندگی ملے، موجوں والی زندگی ملے، لہذا تم خود ہمارے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پھر اس دن عذاب کے اندر یہ سب مشترک ہوں، یہ بڑے، یہ چھوٹے، یہ لیڈر، یہ ورکر، یہ رہبر اور رہنما اور ان کے کارکن، یہ مشائخ اور پیر اور ان کے جاہل مریدین، یہ سب عذاب کے اندر مشترک ہوں، ایک جگہ پہ ہوں۔ کیونکہ میرے محترم دوستو اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ جو بندہ گناہ کا کام کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا اس کو گناہ کے کام پہ لگانے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ کام پہ لگانے والا بھی مجرم اور کام کرنے والا بھی مجرم، اس لیے اللہ پاک فرماتے سب ایک ہی عذاب کے اندر
اس دن شریک ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، بڑے چھوٹے اور اطاعت کرنے والے اور اطاعت کروانے والے، آگے پیچھے چلنے والے، سب ایک عذاب کے اندر مشترک ہوں گے۔ یہ بلکہ پیچھے چلنے والے کہیں گے ربنا آتہم ضعفا من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے، تاکہ جو ہے ان کو جو ہے پتہ چلے کہ دنیا میں ہمیں کیسے گمراہ کرتے تھے۔ یہ لوگ کہیں گے، پیچھے چلنے والے کہیں گے، اور وہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کہا جائے گا کہ تم سب بس ایک ہی جگہ پہ شریک رہو، سب کے لیے ہی دگنا ہے، سب کے لیے ہی دگنا ہے، سارے پھنس ہو یہاں پہ۔ اور اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں انا کذالک نفعل بالمجرمین، کوئی شک نہیں کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، مجرموں کے ساتھ ہم یہی سلوک کریں گے۔ میرے محترم دوستو، ہم یہاں اللہ کے مجرم بن کے زندگی نہ گزارے، بلکہ مومن اور مخلص بن کے زندگی گزارے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی کہ ہم مجرمین میں سے شامل نہ ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ یہ مجرموں کی جو وہاں حالت ہوگی اس کی اللہ نے جھلک بیان کی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ان پہ فرد جرم ہے کہ ان کا قصور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مومنوں کی بھی جھلک بیان کی۔ پریشان نہ ہو کہ بعض اوقات آیات عذاب سن سن کے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اللہ پاک پھر اس کے لیے آگے آیات رحمت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ جب میرے نیک بندے آئیں گے ان کے ساتھ میں پھر کیا کروں۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آیات عذاب پہ آئیں تو اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ تو ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھنا، اور آیات رحمت پہ آئیں تو اللہ سے اس کی رحمت کے سوالی بن جائے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت نصیب فرما۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے مومن بندوں میں شامل فرمائے اور مجرمین کی فہرست سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.